اللہ تعالیٰ کی اس چاہت کو ہم اپنے وجود سے کیسے پورا کریں گے کہ ہم ایک ایسے مومن صالح بن جائیں کہ دنیا کی بھی ساری ترقیاں ہمیں ملیں اور آخرت کی بھی ساری ترقیاں ہمیں ملیں. اس کا نسخہ خود قرآن کریم اور فرقان حمید ایک ضابطۂ خداوندی کے طور پر بیان کرتا ہے. ادھر ادھر کی کوئی مولویانہ بات نہیں، کسی ٹیبل ٹاک پر بیٹھے ہوئے دانشوروں کے فلسفے کی بات نہیں ہے، آپ کے اور میرے دماغ کی رگوں کی بات نہیں ہے. قرآن کریم سے اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان کو ترقی حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں مسلمان کی ترقی کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا ہوگا. تو قرآن کریم کہتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کیا تم لوگ یہ کام کرتے ہو کہ قرآن کے بعض احکام کے اوپر عمل کرتے ہو، اس کے اوپر ایمان لاتے ہو، اس کے اوپر یقین رکھتے ہو، اس کو تسلیم کرتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور قرآن کے بعض احکام کا تم انکار کرتے ہو، اس کی دھجیاں بکھیرتے ہو. جس چیز اور جس حکم کے بارے میں تمہارا دل چاہتا ہے، تمہارا من چاہتا ہے، تمہاری آرزوئیں تمنائیں چاہتی ہیں، اس کو اختیار کر لیتے ہو. جہاں تمہارے نظریے پہ چوٹ پڑ رہی ہوتی ہے، تمہارے آرام پر چوٹ پڑ رہی ہوتی ہے، تمہاری عیش پسندی پر چوٹ پڑ رہی ہوتی ہے، تمہاری غفلت اور کوتاہی کا پردہ جہاں چاک ہو رہا ہوتا ہے، جہاں تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کی بات آتی ہے، جہاں انسانیت کو نفع رسانی کے لیے تم کو داعیانہ کردار ادا کرنے کا خدائی اور الہی حکم تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، تم وہاں غفلت کا شکار ہونا چاہتے ہو، تم وہاں پر کوتاہی اختیار کرنا چاہتے ہو. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض احکام پر ایمان لاتے ہو اور بعض احکام کا انکار کرتے ہو. اگر تم یہی کرنا چاہتے ہو تو پھر اب اگلا تمہارا نتیجہ بھی بیان کیا جا رہا ہے فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو آدمی یہ طرز عمل اختیار کرے اس کی کوئی جزا نہیں ہو سکتی سوائے اس کے إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. نمبر ایک یہ کہ وہ دنیا کے اندر رسوائی پاتا ہے، دنیا کے اندر ضلالت، زوال، رسوائی اور دنیا کے اندر بربادی اس کا مقدر ہوتی ہے. اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف منتقل کیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہرگز اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. یہ پہلا سپارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، کسی کی کوئی اپنی ذاتی جیب کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ حکم بیان فرما رہے ہیں. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. تو میرے بھائی، دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، جب عوام الناس کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے کہ مسلمان کی ترقی اس کے اندر مضمر ہے کہ وہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو، تو فوری طور پر عامیانہ سطح پر ایک اعتراض اور ایک سوال اٹھتا ہے. اور وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو یورپ کے لوگ ہیں، جو مغرب کے لوگ ہیں، جو غیر مسلم اور کافر ہیں، تو وہ غیر مسلم اور کافر تو دنیا میں ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ تو کوئی دین اسلام کو نہیں مان رہے، وہ تو دنیا کی ساری ترقیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، آپ کے ذہن میں اگر یہ سوال پیدا ہوا تو خود قرآن بھی پھر اس کا جواب دیتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے مسلمانوں کے لیے اللہ کے ہاں الگ معیار اور قانون ہے، کافروں کے لیے اللہ کے ہاں الگ معیار اور قانون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، ان کافروں سے دھوکہ نہ کھانا، ان کی چکا چوند اور دنیا کے شہروں میں ان کی ترقیاں کبھی تم کو دھوکہ نہ دیں. ان کا معاملہ الگ ہے، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا. اللہ نے ان کو دنیا کے اندر داعی اور مبلغ دین بنا کر کے نہیں بھیجا ہے. وہ تو وہ لوگ ہیں کہ تم لوگوں کے لیے شکار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. وہ تو وہ لوگ ہیں کہ تم داعی بنو گے، وہ مدعو بنیں گے. وہ تو وہ لوگ ہیں کہ وہ تمہارے خادم بنے، تم مخدوم بنو گے. وہ تو وہ لوگ ہیں تم مؤثر بنو گے، وہ تم سے
سے متاثر ہوا کریں گے۔ وہ لوگ ہیں کہ تم اسلام کے عدل اور انصاف کے نظام کو ان کے گھروں کی چوکھٹوں تک جا کر کے پہنچا دو گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین درجے کے محمدی غلاموں نے یمن، انطاکیہ، قسطنطنیہ، اسپین، غرناطہ، الحمرا، یمن، کوفہ، عراق، شام کے اندر جا کر کے ان کی حکومتوں کے دروازوں کو کھٹکھٹا دیا تھا، اور مکہ مکرمہ کی بے آب و گیاہ بستی سے نکلنے والے تعداد میں انتہائی قلیل جس علاقے سے نکل کر کے آ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وادٍ غیر ذی زرع، وہاں پر کوئی کاشتکاری کے قابل فصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسے پتھروں اور کالے کنکروں کے اوپر مشتمل ایسے پہاڑ ہیں جن پہاڑوں میں کوئی معدنیات نہیں ہے، جن پہاڑوں میں کوئی فصل نہیں ہے۔ یہ ادنا درجے کی چھوٹی چھوٹی کاشتکاری کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ میلے اور جشن کا انتظار کرتے ہیں، اور جب ان کی جاہلیت کے مطابق میلے اور جشن کا انعقاد ہوتا ہے تو بھیڑیں اور بکریوں کو لے جا کر کے بیچ کر کے یہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، کہیں سے کشمش اور کھجور لا کر کے چھوٹی چھوٹی تجارتیں کرتے ہیں۔ یہ ادنا درجے کی کاشتکاری کرنے والے لوگ، کھجور اور کشمش بیچنے والے لوگ، یہ دنیا کے اعتبار سے خود حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں خطاب کا بیٹا عمر تو وہ تھا جسے مکہ کے پہاڑوں کے اندر اونٹوں کے ریوڑوں کو صحیح طریقے سے چرانے کا بھی طریقہ نہیں آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کس ماحول کے اندر بھیجا؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ پوری کی پوری انسانیت کا یہ حال ہو چکا تھا کہ یہ سارے کے سارے انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں تم سب کے سب لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت زمانہ گزر چکا، تم نے اب دنیا میں بہت قتل و غارت گری کر لیے، اس دنیا کے اندر تم نے بہت مظالم ڈھا لیے ہیں، اس دنیا میں بڑی تباہیاں مچ چکی ہیں، انسانیت نے بہت ظلم سہ لیے ہیں، ایک دوسرے کو تم نے اس بنیاد پر قتل کیا کہ تمہارا گھوڑا ریس کے اندر میرے گھوڑے سے آگے کیوں چلا گیا، یہ اونٹ پانی پلانے کی گھاٹ کے اندر تمہارے اونٹ سے آگے کیوں چلا گیا۔ 80 سال تک تم نے ایسی ہلکی گھٹیا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں کی ہیں۔ اب اس زمانے میں جب تاریکی پھیلی ہوئی ہے، جب حالت یہ ہے کہ سگی ماں کو اس کے مخصوص ایام کے موقع پر لے جا کر کے جنگلوں کے اندر کھجور کے درخت کی چھالوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، جب حالت انسانیت کی جہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اپنے گھر کے اندر پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جب حالت انسانوں کی یہ پہنچ چکی تھی کہ محض صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ تمہارے گھر کی ہوا یہاں آنے سے رک رہی ہے، اس بنیاد پر 40 سال تک دونوں قبیلوں کے درمیان میں لاکھوں افراد قتل ہو جایا کرتے ہیں، جب یہ حالت انسانیت کی چل رہی تھی، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اب انسانوں پر احسان کا معاملہ فرمایا، اب مومنوں پر احسان کا معاملہ فرمایا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ان کے اندر ایک پیغمبر بھیجا، مِّنْ أَنفُسِهِمْ، انہی میں سے، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ، وہ نبی آ کر کے کیا کام کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا، قرآن کی دولت لا کر کے ان کے سامنے پیش کی۔